بولا آج 1500 سال کے بعد میں انہیں بھول نہیں سکتا. ان کی بات ہوگی، ان کا ذکر ہوگا، ان کا نعرہ لگے گا، ان کی آواز لگے گی، ان کی سنائی لگے گی. اور دعا دینا چاہتا ہوں انہیں، اور جنہوں نے ہمیں صحابہ سکھایا، صحابہ پڑھایا، صحابہ سمجھایا، صحابہ بتایا، اللہ میرے اکابر کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرما. ولینان ثناء الیہ ثانیہ والصلاۃ والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ مصلیٰ محمد وآلہ مصلیًا فی غلبۃ الصلوات مجلیًا ومصلیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ. کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ. جس نے خدا کا پتہ دیا صلو علیہ وآلہ. آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا، خود کو کسی اور کا طلبگار نہیں ہونے دیا. ایرے غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہ دی، دل کو دل رکھا بازار نہیں ہونے دیا. یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. واجب الاحترام قابل صد احترام دوستو بزرگوں، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، وقت یقیناً مختصر ہے، ملتان پہنچنا ہے، 1 گھنٹہ باقی ہے. خودکشی تو کرنی پڑے گی. ہاں جی، خودکشی تو کرنی پڑے گی. میں چاہتا تو یہ تھا کہ میں بالکل بغیر حاضری کے چلا جاؤں، لیکن مولانا احسان اللہ صاحب ہمارے بھائی ہیں، پرانے دوست ہیں، اور یقیناً پرانے دوست ہیں. دارالعلوم کبیر والا ہم جایا کرتے تھے، اس وقت یہ وہاں اسٹیٹ سیکرٹری ہوا کرتے تھے. اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے. انہوں نے کہا پہلی مرتبہ آپ کو بلایا ہے، ایسا نہ کریں. میں نے کہا میں نہیں کرتا، لیکن میرے ساتھ ہو رہا ہے. کوئی بات نہیں، اللہ ان کے اخلاص میں برکت عطا فرمائے. یہ کامیاب پروگرام کامیاب ہو چکا. اس محفل کے دلہا اسٹیج کی زینت ہیں. حضرت قاضی صاحب سے کون ناآشنا ہے، انہیں کون نہیں جانتا. اور خطابت کی دنیا کا بے تاج بادشاہ میرے بعد آپ سے مخاطب ہوگا. اور وہ جو چاہتے ہیں جس طرح کا مجمع ہو، سکون سے بات کی جائے، آپ ان کی بات سنیں. یقیناً وہ اس عنوان پر خوبصورت گفتگو کریں گے. میں صرف حاضری کے لیے 2 باتیں کر کے اجازت چاہوں گا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخر میں بھیجا اور آخری نبی بنا کر بھیجا. اللہ نے آپ کے سر پر ختم نبوت کا سہرہ سجایا اور خاتم المعصومین کا آپ کو خطاب ملا. یہ کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا. آخری کتاب اللہ نے آپ کو دی اور یہ آپ کے حصے میں آئی. 1500 سال گزرنے کے بعد شاہ جمال میں یہ پنڈال اور یہ مارکیٹ میں بیٹھا مجمع جو یہاں تحت نگاہ افرادی قوت کا اظہار کر رہا ہے. مولانا احسان صاحب کی دعوت پہ آنے والوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سنایا اور قرآن کی تلاوت کی، اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا اس ادارے میں ہمیں قرآن پڑھایا گیا، اس ادارے نے ہم پر محنت کی ہے، اس ادارے نے ہمیں سنوارا ہے، اس ادارے نے ہمیں سجایا ہے، اس ادارے نے ہمیں خوبصورت بنایا، اس ادارے نے ہمیں چمکایا ہے، اس ادارے نے ہمیں مزین کیا. 1500 سال کے بعد ارحم اکیڈمی میں آنے والا بچہ ہو یا ارحم اکیڈمی میں آنے والی بچی ہو، اللہ کا قرآن اس کے سینے میں محفوظ کیا جائے. آپ کہتے ہیں استاد کی محنت ہے، استاد با شفیق ہے، استاد با کمال ہے، استاد بے مثال ہے. پڑھانے والے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، محنت کرنے والے نے محنت کی ہے، بچوں کو پڑھایا، بچوں نے قرآن یاد کیا. 1500 سال پہلے صوفہ کا چبوترا بڑا چمک رہا تھا اور صوفہ کے چبوترے پہ اصحاب پیغمبر یعنی شاگردان پیغمبر رسول اللہ کی آنکھوں کے سامنے اور ان کی آنکھوں کے سامنے امام الانبیاء قائد الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار مدینہ ساقی کوثر شافی معاشر جانے جہاں محبوب خدا خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ عین و ایام اللیل کی زلفوں والے علم نشرہ کے سینے والے ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والے حسن کائنات جلال کائنات جمال کائنات روپ کائنات دبدبہ کائنات عزت کائنات عظمت کائنات خوبی کائنات اوصاف کائنات وقار کائنات کمالات کائنات شفیع المذنبین رات العاشقین امام المرسلین امام المتقین ابو بکر عمر عثمان علی کے پیغمبر رقیہ فاطمہ زینب ام کلثوم کے بابا جناب حسنین کریمین کے نانا ہاتھی کل رحمت کے پیکر رحمت کے مجسم مطلوب کائنات مقصود کائنات فخر
پیغمبر کون و مکان، امام الانبیاء قائد الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ نبوت کے دور میں اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا. جبریل امین آسمانوں سے قرآن لے کر آتے ہیں، آمنہ کے لال کو قرآن دیتے ہیں، آمنہ کے لال قرآن لے لیتے ہیں. منظر بڑا عجیب ہے. قرآن کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں، کبھی بدر میں، کبھی خیبر میں، کبھی عہد میں، کبھی تبوک میں، کبھی غزوات میں، کبھی جہاد میں. اور تاکہ یہ اعجاز قرآن کا ہے اور یہ شان والے نبی کا اعجاز ہے. پہلے اترنے والی کتابیں نبی پہ نازل کی گئی، اکٹھا دے دیا گیا، جمع کر کے دے دیا گیا، ایک لمحے میں دے دیا گیا، ایک لاشے میں دے دیا گیا. قرآن عظمت والی کتاب ہے، قرآن شان والی کتاب ہے، قرآن مقام والی کتاب ہے، قرآن رتبے والی کتاب ہے. پیغمبر یہ تیرا اعزاز ہے. آپ جدھر جدھر قرآن، ادھر ادھر آپ جہاں جہاں قرآن، وہاں وہاں آپ جہاں ہوں گے قرآن وہی آئے گا. آپ بدر میں ہوں گے قرآن بدر میں آئے گا، آپ خیبر میں ہوں گے قرآن خیبر میں آئے گا، آپ تبوک میں ہوں گے قرآن تبوک میں آئے گا، آپ غزوات میں ہوں گے قرآن غزوات میں آئے گا. حتیٰ کہ آپ عائشہ کے بستر پہ ہوں گے قرآن عائشہ کے بستر پہ آئے گا. 1500 سال کے بعد آج قرآن پڑھا جاتا ہے، آج قرآن بیان کیا جاتا ہے، آج قرآن کی شان بیان کی جاتی ہے، آج مقام بیان کیا جاتا ہے، آج رتبہ بیان کیا جاتا ہے، آج عظمت بیان کی جاتی ہے، آج فضیلت بیان کی جاتی ہے. شاہ جمال کا جوان، شاہ جمال کا بزرگ، شاہ جمال کا بچہ مجھے اطلاع تو بتا. یہ مکہ کے ایگزاموں میں تڑپ جانے والے، پیغمبر سے قرآن پڑھنے والے، پیغمبر سے دین لینے والے، پیغمبر سے کلمہ لینے والے، پیغمبر سے اذان لینے والے، پیغمبر سے نماز لینے والے، پیغمبر سے روزہ لینے والے، پیغمبر سے عقیدہ لینے والے، پیغمبر سے نظریہ لینے والے، پیغمبر سے پڑھنے والے. یہ شاگردان پیغمبر جو کبھی بدر میں نظر آئے، کبھی خیبر میں نظر آئے، کبھی تبوک میں نظر آئے، کبھی غزوات میں نظر آئے، کبھی جہادوں میں نظر آئے. ہاتھ کٹوانے والے یہی ہیں، گردنیں کٹوانے والے یہی ہیں، بچے یتیم کروانے والے یہی ہیں، بیویاں بیوہ کروانے والے یہی ہیں، سر تن سے جدا کروانے والے یہی ہیں، کچھ نہ بچانے والے یہی ہیں، محبت میں آنے والے یہی ہیں، پیار میں آنے والے یہی ہیں، الفت میں آنے والے یہی ہیں، وفادار بننے والے یہی ہیں، تابعدار بننے والے یہی ہیں، شبیدار بننے والے یہی ہیں، نیک بننے والے یہی ہیں، اللہ والے بننے والے یہی ہیں، قرآن یاد کرنے والے، پڑھنے والے، لینے والے، سمجھنے والے. اور جنہیں قرآن نے کبھی متقون کہہ دیا، کبھی مفلحون کہہ دیا، کبھی فاسدون کہہ دیا، کبھی راکعون کہہ دیا، وہ کبھی تو کل وعد اللہ حسنہ کا خطاب قرآن نے انہیں دے دیا. ایمان کا گواہ قرآن بنا، کلمے کا گواہ قرآن بنا، اذان کا گواہ قرآن بنا، نماز کا گواہ قرآن بنا، جہاد کا گواہ قرآن بنا، توحید کا گواہ قرآن بنا، محبت کا گواہ قرآن بنا، جہاد کا گواہ قرآن بنا، الفت کا گواہ قرآن بنا. آج 1500 سال کے بعد میں انہیں بھول نہیں سکتا. ان کی بات ہوگی، ان کا ذکر ہوگا، ان کا نعرہ لگے گا، ان کی آواز لگے گی، ان کی سنائی لگے گی. اور دعا دینا چاہتا ہوں انہیں، اور جنہوں نے ہمیں صحابہ سکھایا، صحابہ پڑھایا، صحابہ سمجھایا، صحابہ بتایا. اللہ میرے اکابر کی قبروں پہ خیر و رحمت نازل فرما. اللہ میرے اکابر کی قبر پہ خیر و رحمت نازل فرما. پتھر انہوں نے کھائے، ظلم انہوں نے سہے، لکڑیاں انہوں نے بیڑی، بیڑیاں انہوں نے بیڑی. محنت کے بعد آج دین ہمارے دروازے تک پہنچا. اس محنت کے پیچھے جن کی جدوجہد ہے، جن کی قربانی ہے، جن کا تسلسل ہے، جن کا اصرار ہے، جن کی مرہون منت، آج اسلام امت کے دروازے تک پہنچا. وہ کوئی اور نہیں. ہاتھ اٹھا کر شاہ جوان کا جوان حق نواز بن کر بتا. انہیں صحابہ کہتے ہیں، صحابہ 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 صحابہ. تمام ساتھی بیٹھ گئے بھائی، سارے ساتھی بیٹھ گئے. توجہ توجہ، بس تقریر ختم ہو گئی، بس تقریر ختم ہو گئی. توجہ، ہم مر سکتے ہیں، جان دے سکتے ہیں، ذکر صحابہ کی عادت سے باز نہیں آ سکتے، ذکر صحابہ کی عبادت سے باز نہیں آ سکتے. ارادہ جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، شراب عشق میں ہی بدلی جام بدلتے رہتے ہیں.
حق کا علم لہراتا ہے، ہاتھ بدلتے رہتے ہیں، حالات سے ٹکرانا حق والوں کی عادت ہے، حالات کی تو تقلید نہ کر، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کل تک تھا جو سوز جگر، وہ درد جگر تو آج بھی ہے، کام وہی پیغام وہی، صرف نام بدلتے۔ نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں، آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں۔ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے کے بازو میرے، آزمائے ہوئے ہیں فنا باللہ کی تہ میں، بقا کا راز مجمر ہے، اسے مرنا نہیں آتا اسے سزا نہیں آتا۔ خدا